کہتے ہیں جی کہ میرا بیٹا ہے 24 سال کی عمر ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن میری بیٹی پہلے اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرائیں، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہ ہو۔ ماں باپ تو سمجھ گیا نا، جوان بعض اوقات جوان بیٹے ہوتے ہیں لیکن نعوذ باللہ وہ نامرد ہوتے ہیں یا اپنی صلاحیتیں کھو چکے ہوتے ہیں، تو آپ نہ کہیں اس کو، اس کے دوستوں کے ذمہ لگائیں کہ وہ اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کے سارے ٹیسٹ کرائیں، ورنہ کیوں نوجوان کیوں شادی نہ کریں۔ آپ میری بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی رضائے خیر دے۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے جو خدمات ہیں نا، اس کے نصیب پہ حیران۔ آج صبح میں درس دے کے حرم سے نکل رہا تھا تو ایک آدمی مجھے آ کے ملے، میں نہیں جانتا، کہنے لگے حضرت میں امریکہ میں کیلیفورنیا میں ہوتا ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں، وہ بھی دین پڑھ رہے ہیں، میری بیوی بھی عالمہ ہے، میں بھی الحمدللہ دین پڑھاتا ہوں، تو آج میں آپ کی زوجہ محترمہ کے ثواب کے لیے ابھی عمرہ کر کے فارغ ہو کے آ رہا ہوں۔ اللہ عالم کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے علماء کی اور طلباء کی خدمت میں زندگی گزار دی نا، اللہ اس کو بدلہ دے رہا ہے۔ اتنے جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کسی نے کہا بھی نہیں ان کو۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہر نیک آدمی کا جسم محفوظ رہتا ہے، کوئی ضروری نہیں، اللہ چاہے محفوظ رہے، اللہ چاہے نہ رہے، چاہے وہ نیک بھی ہو۔ فاسق فاجر کے اجسام جو ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ محفوظ رہے، کبھی محفوظ ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے، یہ اس کا نظام ہے، اس کو وہ جانتے ہیں، چونکہ وہ ایک ایسا عالم ہے جو عالم غیب ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ کہتے جی کہ بی بی عائشہ کی عمر کتنی تھی نکاح کے وقت؟ نکاح کے وقت تو خیر ان کی عمر 9 سال تھی، لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رخصتی بھی 9 سال میں ہوئی، لیکن بعض محققین نے تحقیق کی ہے تقریباً اس وقت عمر 11 سال بنتی ہے۔ بہرحال 9 سال ہو یا 11 سال ہو، تو اللہ نے جن کو حضور کی بیوی ہونے کے لیے چن لیا تھا تو اس نے ان کو طاقت بھی دے دی، اس میں کیا مشکل ہے؟ اچھا یہ سوالات پہلے تو کیے جاتے تھے، اب تو 8 سال کی بچیوں کے بچے لڑکے ہیں، بچے پیدا کر رہی ہیں، تو پھر بی بی عائشہ پہ اعتراض کا کیا مطلب؟ اچھا میرے بڑے دوست تھے حاجی مختار صاحب خان پور والے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ مغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بڑے مدارس کی اور علماء کی بڑی خدمت کرتے تھے، اور اس کو حاجی مختار بھولا ہم کہتے تھے، یہ ہے بھولا یعنی بے وقوف۔ یہ ابتدا میں منڈی میں ایک عام بروکر قسم کا آدمی تھا، لوگوں کی سودا بیچتا تھا، منڈی میں مرچیں بیچتا تھا، اللہ نے اتنا رنگ لگایا نا جی، پھر کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی ہو گیا، اتنا اللہ نے دیا اس کو، لیکن اس نے بھی ہمیشہ دین کے اداروں میں بڑی خدمت کی۔ میرے ساتھ تو خیر اس کو بڑی محبت تھی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بڑی فلور مل لگائی ہوئی تھی، پورے شوگر ملوں کی پوری چینی خرید لیتا تھا، جتنی تمہاری پروڈکشن ہے وہ میری ہو گئی۔ ماشاءاللہ اللہ نے دیا بھی بے انتہا، اس نے بھی دیا بے انتہا۔ میں میرے ساتھ مذاق بھی کرتا تھا، محبت بڑی تھی، میں کہتے تھے مکی صاحب مولویوں میں ایک مولوی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں، حالانکہ آپ مجھے حکم کریں نا جو کریں میں دوں گا۔ میں نے کہا چھوڑ یار، تیرے جیسے میرے جوتے اٹھاتے ہیں میں تم سے سوال کروں، دفعہ ہو جاؤ یار۔ میں نے کہا آپ بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پر، تم اربوں پتی ہو میں فقیر ہوں، دیکھتے ہیں جوتے لوگ میرے اٹھاتے ہیں تیرے اٹھاتے ہیں، تو پھر میں تم سے زیادہ امیر ہوں، میں کیوں مانگوں؟
بڑے ہنستے تھے، اللہ مقدے کہ موت برحق ہے، یہ تو گاڑی چل پڑی ہے، اپنے اپنے وقت پہ ٹکٹ لے کے ہر کوئی سوار ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے شرح بخاری بھی لکھا ہے۔ بھائی بہرحال مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور استاد الکل تھے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ انہوں نے شرح بخاری لکھی ہے کشف الباری کے نام سے۔ اگر اسماء الرجال کو نہ جانتے ہوں تو وہ بخاری کی شرح لکھتے۔ عجیب آدمی ہو تم، پتہ نہیں تمہیں ایسے دماغ میں خلل کیوں پڑتے، تم کتنوں کو جانتے ہو؟ اعتراض تو تم تب کرو نا جب تمہیں اسماء الرجال پر پوری نظر ہو، پھر کہو ہاں جی میں تو سب کو جانتا ہوں لیکن مولانا دو کو جانتے تھے۔ میں مکے میں مقیم ہوں، بیوی کو وزٹ پہ بلایا ہے، اسی دن کرنا، ہاں جی بالکل جس دن آئے احرام پاکستان سے باندھ کے آئے، یہ نہیں کہ یہاں آ کے باندھے۔ محلے کی مسجد کی امام کی موجودگی میں مغرب نماز کسی اور نے پڑھائی۔ بہرحال اگر وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی، اور امام مسجد جو ہے وہ اولا ہے بالمسجد، اگر وہ نہیں آئے تھے تو کسی کو بھیجتے، ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، خاوند کی وراثت سے اس کو چوتھا حصہ ملا، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کیا کہ وہ سارے پیسے لگا کے دین کا مدرسہ بنا دیا تاکہ میرے خاوند کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو، اور اسی میں ہر سال خاوند کے نام کی قربانی بھی بڑی خوش نصیب عورت ہے جو خاوند کے مرنے کے بعد بھی وفا کر رہی ہے۔ مؤذن اذان سے پہلے بسم اللہ، کوئی حکم نہیں بسم اللہ پڑھنے کا، اسی طرح اقامت سے پہلے بھی۔ مجھے عید کی جو نماز تکبیرہ تحریمہ کے بعد، ہمیں تکبیر کے بعد بات جو بندہ، میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی، سجدہ تلاوت بھی عصر کے بعد کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے مغرب کے بعد کریں۔ رمضان المبارک میں جو حفاظ کرام جو ہیں پیسے دیتے ہیں، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کیا، وہ تو لیتے ہیں، دینے والے مولوی تو میں نے آج سنے۔ مولوی کا کام کیا ہے کہ دے، وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک مولوی ڈوب رہا تھا تو ایک بندہ گزرا بیچارہ، وہ کہا ہاتھ دو ہاتھ دو مولوی صاحب ہاتھ دو، وہ ہاتھ ہی نہ دے۔ دوسرا کوئی عقل مند گزرا، اس نے کہا مولوی صاحب مر جائے گا ہاتھ ہی، اس کو کہو ہاتھ لو، تو انہوں نے کہا جی ہاتھ لو، تو مولوی صاحب نے فوراً پکڑ لیا، ماشاء اللہ۔ تو مولوی تو لیتے دیتے ہیں، لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں، اللہ والے تو الگ ہیں، یہ میرے جیسے مولوی، یہ مراد ہے۔ احرام چادر کی طرح باندھ، جیسے باندھ لو یار، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خصوصی باندھنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، چادر ہی ہے۔ دل میں نیت ہو نماز میں، دل کی نیت کافی ہے، زبان سے تو صرف یاد کرے، استحضار ہے۔ جو عورت مدینے سے مکے آئے، ایام شروع ہو جائے کیا کرے؟ بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے۔ میں نے 3 طواف کیے، بعد میں پتہ چلا کہ میرے قمیض کے پیچھے کبوتر کی بیٹ لگی ہوئی، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی ہمارے گروپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ نمازی کے آگے گزر جانے سے نماز کا خشوع و خضوع ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ نہ گزرو۔
اگر مکان کے اندر واش روم میں جو کموڈ لگا ہوا ہے اس کی پیٹھ کعبے کی طرف ہے، کوئی حد نہیں، یہ میدان میں منع ہے کہ رخ بھی نہ کرو پشت بھی نہ کرو، مکان کے اندر تو کوئی بات نہیں۔ ہم امریکہ سے آپ کا یوٹیوب مغرب کے بعد سنتے ہیں، بڑا فائدہ الحمدللہ ہوا ہے۔ پتہ نہیں آگے جو لکھا مجھے سمجھ نہیں آیا، بہرحال اگر آپ کو فائدہ ہوتا تو اللہ قبول کرے۔ کہتے کچھ سید جو ہیں اپنی لڑکی کا رشتہ کسی دوسری قوم میں نہیں کرتے، یہ بے وقوفی والی بات ہے، ضد ہے بس کہ ہم سید ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سید قوم ہوتی نہیں، یہ سید کیسے ہو گئے؟ قوم تو حضور کی قریش ہے، بنو ہاشم ہے، آپ کرشی ہاشمی ہیں، سید تو لقب ہے، کیا نا سید ولد آدم، یہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ تو لقب ہے، وہ کوئی قوم تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیر سید کو لڑکی دینا جائز نہیں ہے تو سرکار دو آجو جہاں سے بڑا سید کون ہے جنہیں اپنی لڑکی حضرت عثمان کو دی، اور ایک بھی نہیں دو دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر میری تیسری لڑکی ہوتی وہ بھی میں عثمان کو دیتا۔ میرا پہلے حمل ضائع ہو گیا تھا، اب میں حاملہ ہوں، ڈر لگا رہتا ہے، یہ ڈر جو ہے نا اسی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ چھوڑ دو، ڈر کس بات کا؟ اللہ نے لکھا ہے تو اولاد ہوگی، نہیں لکھا تو نہیں ہوگی۔ بہرحال قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا لئن امسکہما من احد من بعد، یہ آیت پڑھ کے دعا مانگا کرو اور غم و فکر چھوڑ دو۔ یہ فکر کی وجہ سے تو حمل گر جاتے ہیں، آدمی جب اس فکر میں حمل گر جائے، حمل خدا نہ خواستہ گر نہ جائے، حمل گر نہ جائے، اسی میں تو ٹیوب جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے، حمل گر جاتا ہے۔ کڑھائی والے کپڑے مرد پہن سکتے ہیں لیکن عورتیں نظر نہ آئیں، یعنی ایسا لباس نہ ہو جو دور سے عورتیں پہنتی ہیں۔ مردوں کے لیے سادہ کڑھائی ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ میں اور غیر مؤکدہ میں سنت مؤکدہ یہ ہے کہ جو کبھی بھی نہ چھوڑی جائے، جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہے، چونکہ کبھی حضور نے پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی۔ 78 کلومیٹر جو ہے سفر ہو تو آدمی مسافر ہو جاتا ہے۔ عمرے کے بعد خواتین کے بال کاٹنے والی عورت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کوئی شرائط نہیں۔ تمہارے مردوں کے بال کاٹنے والوں کے لیے کیا شرائط ہیں؟ عمرہ کرتے ہو ماشاءاللہ اور آگے داڑھی منڈے کھڑے ہیں بال کاٹنے والے، بس بال کاٹنا شرط ہے، شرائط کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ایک حال میں نماز ادا کی جا رہی ہے با جماعت، کچھ لوگ 3-4 صفوں کو خالی چھوڑ کر پیچھے صفیں بنا لیتے ہیں، جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ میں نے مارکیٹ سے ادھار مال لے کے فروغ کرتا ہوں، اس مال پر بھی زکوٰۃ ادا کر۔ میرا بھائی مال پہ نہیں، جو سال میں تمہیں نفع ہوتا ہے حساب کر کے اس پہ زکوٰۃ دو۔ عائشہ مسجد سے احرام باندھنا کیسے؟ حضور کا حکم ہے، باقی تمہیں شک ہے تمہارے پاس تو کوئی علاج نہیں۔ عصر کے بعد طواف کیا، مغرب سے پہلے میں نے 2 رکعت پڑھ لی، بہرحال پڑھ لی، ادا ہو گئی، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ روضہ رسول اللہ پر شفاعت طلب نہ کریں، اللہ سے شفاعت طلب کریں کہ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے میں عورت کو حیض آ گیا، اسی دن مدینے آنا تھا،
بتایا کہ عمرے کی نیت نہ کریں، جدہ جائیں، جدہ سے مکہ آئیں، ہوٹل میں رہیں، وہاں سے 2 دن بعد واپسی کی فلائٹ تھی۔ ٹھیک کہا انہوں نے، اچھا کیا، انہوں نے راستہ بتایا ہے۔ ہم رحیم یار خان کے علاقہ چولستان میں بچیوں کا مدرسہ بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ایسا کریں کہ وہاں پر رحیم یار خان میں جو علماء ہیں، جیسے قاری عظیم بخش صاحب وغیرہ ہیں، مولانا کلیم اللہ صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں، وہ جب ہمیں کہیں گے تو انشاءاللہ جو مدد ہوگی ہم بھی کریں گے۔ جو لوگ عمرے سے واپس جاتے ہیں، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، بڑے بے وقوف ہیں، پتہ نہیں کیوں پیسے دیتے ہیں، آتے ہوئے دو تاکہ وہ بیچارہ عمرے پہ خرچ کریں، جب واپس آگے اب دے رہے ہیں۔ بارہ لے لو ایسے لوگوں سے، دے کے اب کسی مدرسے کو دے دو۔ پاک آرمی میں فنڈ ہوتا ہے ڈی پی، اس کے ساتھ جو منافع ہے وہ حلال ہے، وہ سود نہیں ہے۔ مشرک اور شیعہ کا جنازہ نہ پڑھیں، دعا کی درخواست کرنا تو بالکل حکم سنت ہے۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر سے کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، لا تنسانا ان دعائک یا اخی عمر، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھول جانا۔ لال مسجد اور مدرسہ جامع حافظہ جو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وہ بھی کچھ جذبات میں آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے لیے کانٹے بو لیتے ہیں۔ بلوچ ہیں نا، بلوچ ان کا قصور کیا بیچارہ ہوگا؟ بلوچ آدمی تو ہوتا ہی بے سے بد عقل ہے۔ ہمارے تو بھائی ہیں، بڑا مجاہد آدمی، لیکن بس جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے بس۔ اللہ کے بندے، مشکل وقت ہے، مصالحت سے، محبت سے، پیار سے مسائل کو حل کرو۔ پہلے بھی ضد کی وجہ سے کتنے بچے مارے گئے، مارنے والے مجرم ہیں، لیکن ہم ضد کرنے والے بھی تو مجرم ہیں۔ اگر ہم بچوں کو نکال لیتے، ان کی بات مان لیتے، بچے تو شہید نہ ہوتے نا۔ 3 ساتھی تھے، حج کر رہے تھے کفیل کے ساتھ، مینا میں حجاج کی خدمت کر رہے، 2 دن ہم نے پتھر مارے، تیسرے دن 2 ساتھی گئے، ٹھیک ہو گیا، اللہ قبول کرے۔ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہ جی، پکا ہو جاتا ہے، آگ لگ گئی نا۔ کسی چیز کو آگ پہ رکھا جائے تو پکی ہو جائے گی، ٹوٹ کیسے جائے گی؟ وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ناجائز ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے سگریٹ پینا۔ رزق حلال کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ محمد معاذ عامر بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے میرے گھر والوں کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تمام انبیاء حیات ہیں، اور حیات النبی کا منکر کوئی نہیں دنیا میں۔ اگر عصر اور مغرب کے درمیان 2-3 نفلی طواف کٹھے کر دیں، بعد میں نماز پڑھیں، جائز ہے۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا۔ میں نے 28 سال ہو گئے، شادی نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ سنت کے مطابق اللہ سے دعا کرتے رہو، انشاءاللہ ہوگی، لیکن شادی ضرور کرو، کہ حضور نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے انکار کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں تو دین سے تعلق نہیں ہے نا۔ ایک صحابی، ایک عورت تھی، اس کے پاس پیغام لے کے گئے شادی کے لیے۔ اس نے کہا بات سنو، تم اتنے شان والے آدمی ہو کہ تمہارے رشتے سے میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے نصیب کو جیسا ہے کہ میں نے تم سے پہلے 6 نکاح کیے ہیں، 6 کے 6 شہید ہو گئے، اب سوچ لو۔ اور نے کہا شہید میں نے بھی کل ہو جانا ہے، لیکن میں کہتا ہوں حضور کی سنت ادا ہو۔
جنگ تھی نا، انہوں نے کہا میں نے بھی کل شہید ہو جانا ہے، مجھے یقین ہے، لیکن حضور کی سنت نہ رہ جائے۔ مجھ سے بد نظری ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے بیچارے، بہت بڑا ذمہ تھا، چودھری تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو میرے پاس ہے تو ایک دن میں نے کہا یار یہ چودھری صاحب یہ تم اچھا حج کرنے آئے ہو، سارا دن عورتوں کو تاڑتے رہتے ہو، کچھ حیا کرو۔ کہنے لگا مکی صاحب کی پوچھنے ہو، ہن تک تو اسی کھوتیاں لئی پھردے ہیں، انہاں تے ہن آ کے ویکھے نے، ہنس کے ہم مر گئے۔ کہتے ہیں ہن تک تے اسی کھوتیاں چلاندے رہے ہیں، انہاں تے ہن ویکھے نے، تو کیا کدھر جائیے پھر؟ توبہ کر، شرم کر، حج پہ آئے ہو۔ کہتے ہیں جی الفاظ میں انشاءاللہ معافی مانگوں گا۔ وہ احساسا تھا، نیک آدمی تھا ویسے۔ مجھے بادی بواسیر ہے، بہرحال زمزم سے استنجا بھی کر سکتے ہیں اسی نیت سے کہ اللہ شفا عطا فرما دے۔ اور آج کل یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا میرا بھائی، ہسپتال میں ایک انجیکشن لگائیں گے بات ختم۔ طواف کے دوران خانے کعبے کو نہ دیکھیں، نظر نیچے رکھیں۔ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا نہیں ہوتی، ملتزم پہ سینہ لگا کے دعا ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے ہیں، پتہ نہیں لوگ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے، اللہ ہدایت دے۔ وہ یار ساری دنیا تعریف کرے نا، دماغ خراب ہو جائے۔ اچھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں۔ ایک عورت نے عائشہ مسجد احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، ہوٹل میں بغیر بال کاٹے احرام کھول دیا، آدھے گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، کوئی بات نہیں۔ مرد حضرات احرام کے چھت کپڑا اوپر والا جسم سے الگ کر کے وضو کرتے ہیں، الگ کریں نہ کریں وضو جائز ہے۔ 6 عورتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ 2 بھائی عمرے پہ آئے، ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ واقعہ معراج مکے میں پیش آیا ہے، مدینے میں نہیں، ہجرت سے 2 سال پہلے۔ یہ تو قرآن ہے یار، اس میں بھی تم مسئلے پوچھ۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہتے ہیں کہ پاکستان جب آئے، فجر کی نماز جہاز میں قضا ہو گئی، جہاز میں نہ کرے، نیچے اتر کے قضا پڑھ لے، بس جب بھی اترے قضا پڑھ لے۔ وہ اب ہارون رشید والی بات رہ گئی تو رہ گئی۔ اگر آدمی نے غلطی والا صابن استعمال کیا ہے، اگر صرف ہاتھوں پہ کیا ہے تو 2-4 ریال خیرات کر دے، سارے بدن پہ استعمال کیا ہے تو دم پڑ گئی۔ اگر حج کے مہینوں میں آدمی عمرہ کرے، حج فرض نہیں ہوتا، بہتر یہ ہے کہ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں وہ اشہر حج میں عمرہ نہ کریں۔ اور اگر جوفہ جو ہے یہ رابق کے قریب ہے، اشہر حج میں اگر مدینے جائے واپسی میں عمرہ کرنا پڑے گا۔ میرے بیٹے کی عمر 30 سال ہے، گزشتہ 1.5 سال سے پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، اسد فہیم صاحب ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت کو 2 مرتبہ طلاق ہوئی ہے، وہ عورت نسب، ذات، عمر، تعلیم میں تقریباً برابر ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس سے میری شادی کر دے، آپ استخارہ کرو پہلے،
خیر ہو تو کر دے، شر ہو تو دفع کرے۔ زندہ انسان کے لیے دعا کریں، طواف نہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میں ریاض سے کام کے لیے آ رہا تھا، مسجد عائشہ احرام باندھا، آپ پہ دم نہیں، آپ کام کے لیے آئے ہیں۔ طواف کے دوران تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھیں، سب جائز ہے۔ ہمارے پہلی بیٹیاں ہیں، ہم اس نیت سے طواف کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، کر سکتے ہیں۔ اگر ہم حضور پاک کے نام پہ عمرہ حج کریں کوئی بات نہیں، حنفی مسلک میں جائز ہے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد ڈھیلا ہو گیا تو کیا اس کو پھر ہم باندھ سکتے ہیں؟ نہیں، چھوڑ دیں۔ اب یہ مسئلہ ہے پوچھنے والا، نہیں چھوڑ دیں، ڈھیلا ہے، سخت کر دیں، کیا ضرورت ہے؟ نہ ہوگا نہ ڈھیلا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر طواف کے دوران یا صفا کھجور کھا لیا کوئی بات نہیں۔ صبح کی نماز کے بعد بعض مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بہرحال احناف کے نزدیک جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر آدمی الگ ذکر کرے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا حضور کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں میں آپ کے درس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ قرض سے نجات کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اس دور میں کثرت نکاح کرے، بالکل کریں اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ دیکھا نہیں عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اسی لیے کثرت نکاح، لیکن عدل کرنا ہوگا۔ عدل نہیں کرو گے تو پھر عذاب ہے۔ میرے ماموں کو بلڈ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے کے ایجنٹ جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایجنٹوں کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ نہ بولیں تو ایجنٹی ہو ہی نہیں سکتی، ان کا تو کاروبار ہی جھوٹ پہ چلتا ہے۔ تم کوئی اچھا ایجنٹ ڈھونڈا کرو۔ ہم دو بھائی، ہمارا امام بریلوی ہے، با اللہ اس کو ہدایت۔ طواف کے دوران اشارہ کرنا بھول گئے کوئی بات نہیں۔ اگر ایک بچہ قرآن پڑھاتا ہے رمضان میں، تراویح کے بعد لوگ اس کو ہدیہ دیتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں۔ پہلے پیسے طے نہ کریں، بعد میں آپ چاہے داخ دے دیں۔ حرم کی آواز جو ہے نماز کی باہر سڑک پر ہوتی ہے، آپ ٹی وی کھول لیں تو آپ کے ملک میں بھی آواز آتی ہے۔ جب تک صفحے نہ نظر آئے نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز عشاء پڑھ رہا ہے یا مغرب پڑھ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور کیا، کوشش تو کرو کہ آپ کو پتہ لگے، نہیں لگا تو اللہ قبول فرمائے۔ روضہ رسول پہ سلام بھیج سکتے ہیں، ہاں بھیج سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہنا ہو تو دم آ جاتی ہے۔ ایک ہمارا ساتھی اور دعا کرتا رہتا ہے کہ میری بیوی مر جائے تاکہ میں جہاد میں، کسی کی موت کی دعا مانگنی حرام ہے، اپنی موت کی دعا مانگنی بھی حرام ہے۔ جہاد کا تمہیں شوق ہے نا تو بیوی کو ساتھ لے جاؤ جہاد پر۔ کتنے مجاہد ہیں جو بیویوں کو لے کے گئے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين
اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اعمال صالحہ بالدوام عطا فرما، یا اللہ مرزقنا حسن الختام، خاتمہ سب کا اچھا فرما، اور سب سے آخری لفظ جو زبان پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ پوری دنیا میں جو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان میں یہود اور ہنود اور قادیانیوں کی سازشوں سے پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔